اس فوج نے ہر جگہ زرد و جواہرات اور عورتیں دیکھیں۔ وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فتح کے نشے نے اس فوج میں فرعونیت پیدا کر دی۔ دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا۔ پھر اس فوج کے سالاروں، کمانداروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو خیر باد کہا، اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی نظر آئی، اسے بے آبرو اور اغوا کیا۔ یہ سب مسلمان مستورات تھیں جنہیں خیموں میں رکھا گیا۔ کیا سلطان ایوبی اندھا تھا؟ کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ان کی سپاہ کیا کر رہی ہے؟ خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اماموں، عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، سیاریش نے کہا۔ سلطان ایوبی خود فتح کے نشے سے بدمست ہو گیا تھا۔ وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاٹھی کو بھی بھول گیا تھا۔ اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرا ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بادشاہ فریادیوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ اللہ کی بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مجھے 2 سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج اعمال بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی۔ مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھیں ان کے کان بند تھے۔ پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی، جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے سلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں، عقل کا ایسا اندھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا۔ اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تن تنہا مصر پہنچا۔ ہم صلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے، ایک جوشیلے دیہاتی نے کہا۔ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔ فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے، سیاریش نے کہا۔ اس کی ذات نے حکم شکست کا دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں۔ لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراً فوج میں بھرتی کرا کے محاذ پر بھیج دو گے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت ابھی دور ہے جب شکست کو فتح میں بدل دیا جائے۔ سب سے پہلے خدا کو یاد کرو، اس سے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا۔ شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ اپنے سالاروں، نائب سالاروں، کمانداروں اور شہری انتظامیہ کے حکام سے خطاب کر رہا تھا۔ شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا۔ اگر میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا۔ میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے، اس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ لیکن میں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے اور وہ گناہ فلاں نے کیا ہے۔ اگر جرم عائد کرنے ہیں تو مجھ پر کرو، فوج کو میں نے لڑایا ہے، اگر چالیں غلط تھیں تو میری تھیں۔ اس کا کفارہ مجھے ہی ادا کرنا ہے اور میں کروں گا۔
فتح اور شکست ہر معرکے کے انجام ہوتے ہیں۔ آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہے۔ اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبروریزی، لوٹ مار اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے، اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے فرعون تک کہا جا رہا ہے۔ میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا۔ ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں، میری تلوار دے گی۔ میں الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجاہدین کو ملی۔ اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ حماطہ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلایا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو العدل کا پیغام دیا۔ پیغام کھول کر پڑھا تو سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ پڑھ کر سب کو سناؤ۔ جوں جوں سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا، سب کی آنکھوں میں چمک